السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ جو کچھ آج انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے برما میں ہوا تھا۔ وقت بدلی کرنے کے ساتھ ساتھ اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، اور عذاب کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان مسلمانوں نے سب سے زیادہ اللہ کے اس کلمے کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کو پکارے، کسی اور کی نظر و نیاز کرے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ، کسی اور کے رکوع اور سجدے ثابت کرے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کس قدر حیرت کی بات ہے۔ ان کے اکابرین نے، ان کے مفسرین نے ان کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، یہ تو بہانہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز دنیاوی لحاظ سے زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ بہانہ بن جاتا ہے۔ اصل میں اللہ کا عذاب ہے اوپر، اللہ تعالیٰ پوری طرح ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور ہر لمحہ ہر آن وہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنے شرک میں جب بڑھ رہے ہیں، سمجھانے والوں کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آ گیا ہے۔ باقی جب تک یہ انڈیا کے مسلمان ایمان خالص کی طرف اپنا رخ نہیں کریں گے، توبہ استغفار کر کے اپنے مالک کی طرف نہیں آئیں گے، اور خواجہ غریب نواز کا انکار نہیں کریں گے، اس کے مزار کا انکار کریں، اس کی پیری مریدی سے انکار کریں، پھر دیوبندیت سے انکار کریں، بریلویت سے انکار کریں، صوفیزم سے انکار کریں، یہ سب انکار کرنے کے بعد یہ جو ان کا ساتھ بھی دیتے رہے ہیں ویسی اور دوسرے، یہ سارے انہی کے یہ کرندے ہیں، یقین کیجئے۔ جب تک یہ عوام اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گی، ان کے اوپر کوئی مثبت لیڈرشپ نہیں آ سکتی ہے، اور ان کو عذاب کے شکنجے کے اندر کسا جائے گا، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اور یہ جو ہندو اور سکھ ہیں، یہ بھی مرتے جائیں گے، یہ بھی آگ میں جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ان کے اوپر اللہ نے ہندوؤں کو اور سکھوں کو مسلط کر دیا، جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب فرعون کو اللہ نے پکڑا ہے تو اس کو بھی چیخے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کی بھی باری آئے گی، مورتی پوجا کرنے والے بھی۔ یہ قبر کے پجاریوں کے اوپر اب عذاب ہے، مورتی پوجا کرنے والوں کی ذریعے، اور پھر ہو سکتا ہے کبھی ان قبر پرستوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دے، اور پھر یہ مورتی پوجا والوں کرنے والوں کے ساتھ یہی کچھ کریں جو آج وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو خیر ایسے ایک ملک کے اندر ہے جہاں ہندوؤں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے، اور مسلمان وہاں غلام ہیں۔ حالانکہ مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا ہے۔ باقی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو برائے نام آزاد ہیں، آزاد کشمیر، آزاد پاکستان، 75 سال بعد ہمیں بھی پتہ چلا کہ آزاد ہم بھی کوئی نہیں ہیں، غلاموں کے غلام ہی ہیں۔ بہرحال ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب اسی طرح آ سکتا ہے جس طرح انڈیا کے اندر آیا۔ آج جو خبریں اور ویڈیو وہاں کے لوگ شیئر کر رہے ہیں، کل یہاں یہی منظر لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی اور پشاور کے اندر، کوئٹہ اور فیصل آباد اور ملتان کے اندر بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، اس کو مذاق نہ سمجھو، یہ بالکل وہی اللہ ہے، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، تم ان سے بھی زیادہ غلیظ مشرک ہو۔ وہ تو چلو ہندوؤں کے غلام ہیں، اور وہاں اگر وہ پھنسے ہوئے ہیں تو وہ معاملہ ہے، حالانکہ عذر ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، لیکن تم تو آزاد کہتے ہو اپنے آپ کو، ہم آزاد ہیں، اور پاکستان لیا ہی تم نے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ یہ داتا کی سبیل چل رہی ہے۔ اور کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا، میری عقل حیران ہوگی، پتہ نہیں وہ کس علاقے کا تھا پاکستان کا۔ ایک کنواں کھودا ان بے ایمانوں نے، اور اس کے اندر دودھ ٹنوں کے حساب سے ڈال کے، وہ جو نہیں ہوتا جس طرح اونٹ چلاتے ہیں اور وہ لوٹے اس پہ اندر سے خود نکل رہے ہوتے ہیں، وہ چرخا سا گھوم رہا ہوتا ہے، اس طرح دودھ وہاں سے نکل رہا، اور لوگ پی رہے ہیں اس کو، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابا اور پتہ نہیں شاہ صاحب کا یہ مزار ہے، یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں مرادیں پوری نہیں ہوتی، یہاں تمہیں ذلت ملتی ہے، یہاں آنے کی وجہ سے تمہیں شرک کی وجہ سے تمہارے اوپر ہندوؤں اور سکھوں کو اللہ تعالیٰ چڑھائے گا، تمہاری عزتوں کو وہ لوٹیں گے۔ اصل میں شرک کرنے والا بے غیرت ہو جاتا ہے، ان کی غیرت نہیں جاگتی ہے، جو 47 میں وہاں ماں اور بہنوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کی بستروں کی زینت بنی ہوئی ہے، لیکن ان کو غیرت نہیں آتی ہے، اور ان کے دلوں کے اوپر روب ڈال دیا اللہ نے غیر مسلموں کا۔ حالانکہ ان کے پاس کمانڈو دستے، اندازہ لگائیے، میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، اور کون سی چیز ہے جو ان کے پاس ہے؟ یوتھ بالکل ان کے پاس گرم و سیال خون والی، ہر بات کرنے کے لیے تیار، لیکن ان کے اوپر ایسے ذلت امیز یعنی مناظر یہ ہم سامنے آتے ہیں کہ ہم کڑتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال ہم تو
ایمان عقیدے کی دعوت اٹھا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے احساس دلا رہے ہیں کہ لوگوں اور خاص کر مسلمانوں، تمہاری ذلت اور خواری کی ایک وجہ اور صرف ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ تم مشرک بن گئے ہو، تمہاری عظیم اکثریت مشرک بن گئی ہے، تمہارے لیڈر مشرک بن گئے ہیں۔ جب انسان مشرک بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، غیرت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، بزدل بن جاتا ہے۔ ایٹم بم کے باوجود، کمانڈو دستوں کے باوجود، بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود، بہترین خطہ تمہارے پاس ملک کا اللہ نے دیا، اس کے باوجود تمہارے اوپر یہودیوں، عیسائیوں اور ان سکھوں اور ہندوؤں کا رعب اور دبدبا ہے، کیونکہ تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، وہ جو ایمان غیرت دلاتا ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری ہے، یہ چند ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، یہ تو بہت کم ہے۔ مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے، فرشتے جو تھوڑے ماریں گے تمہیں، اس وقت کیا کرو گے؟ وہ فرشتے تمہیں تھوڑے مارتے ہو یہاں سے لے کے جائیں گے اس 11ویں کھانے والے کو، یا رسول مدد اور یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے کو، جمہوریت کے فرستادے کو۔ کہتا ہے جمہوریت کے اندر ہماری بقا ہے، یہ تمہارا جمہوریت کا تحفہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، یہ ہے، یہ تمہاری جمہوریت کا حسن ہے۔ کس طرح انہوں نے ایک اشارے کے اوپر تمہاری حکومت کو ڈاؤن کر دیا، ایک اشارے کے اوپر۔ پہلے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ایک جرنیل ڈھیر ہو گیا، اور دوسرا ذرا سی بھی دھمکی برداشت نہیں کر سکا یہ جنرل باجوہ، اور اس کے بعد ڈھیر ہو گیا۔ اور حالانکہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی، وہ قسم ٹوٹ گئی آپ کی، جب پاکستان کو چوروں اور ڈاکوں کے حوالے کر دیا آپ نے، شرک اور کفر کا غلام بنا دیا، تو وہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ تھا لا الہ الا اللہ کا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ سالمیت کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، ایسے چوروں اور ڈاکو جی بیچ دیں گے آپ کے ملک کو، اور ایک دفعہ جب بندہ پوری دوسری کو ہاتھ میں چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے، کس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ایٹمی اثاثے دے دیے، پھر اس کے بعد کوئی گارنٹی دینے والوں نے کوئی لحاظ رکھا گارنٹی کا؟ یہ گارنٹی آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے، اندازہ وہاں سے اپروول ہوگا ان کا بجٹ وہاں سے، اور بھیک مانگتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ بکاری، پوری قوم کو بکاری بنا دیا ان ظالموں نے، ان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں نے۔ یہ اسی کی یہی وجوہات ہے، یہ مندر، یہ مزار جو پوجے جا رہے ہیں، یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، یہ نامراد، جب تک ان کے خلاف نہیں بولا جائے گا، جوانوں کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر مار کھائیں تو اس وجہ سے کھائیں نا، توحید کی وجہ سے مار کھاتے تو ان کا اجر اللہ کے یہاں لکھا جاتا، جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ کا اجر لکھا گیا، صہیب کا اجر لکھا گیا، لیکن وہ تو ایمان عقیدے کی وجہ سے مارے کھاتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جتنے صحابہ کو مارا پیٹا گیا، وہ تو اللہ کے عہد عہد کہتے تھے، عہد عہد، اور ان کو جب مار پڑتی ہے یا خواجہ یا علی مدد یا رسول مدد کی پکاریں لگے اور مارتے ہیں وہ ان کو۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔